السلام علیکم۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور جلد سے جلد اس عالمی وبا مرض سے نجات پانے کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جلد سے جلد ہم سبوں کو، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اس وبائی مرض سے نجات دیں، آمین۔ آج میں آپ سبوں کے لیے 2 یا 3 باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہماری کتاب جہان اردو کی شروعات حمد سے کیوں کی گئی ہے، یا کسی بھی کام کو ہم مسلمان اللہ کے نام سے، اللہ کی تعریف سے کیوں شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف۔ حمد سے شروعات کیوں کی جاتی ہے کسی بھی کتاب یا کسی بھی مجلس یا کسی بھی پروگرام کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و اجزم۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع و اجزم۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام یا ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور دم بریدہ رہ جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے تعریف سے شروع نہ کی جائے وہ ناقص اور دم بریدہ یعنی انکمپلیٹڈ رہتا ہے۔ اس وعید عظیم سے بچتے ہوئے اس کتاب کے رائٹر، اس کتاب کے مصنف ظفر سعید نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو وعید فرمائی ہے، جو لعنتیں بھیجی ہے اور جو اس کے لیے فضیلتیں آئی ہیں، اس فضیلت میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے اپنی اس کتاب کی شروعات حمد سے کی ہے۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں، یہ کلاس 8 کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے جہان اردو، اور اس کے حمد کا نام ہے خدایا تو ہے مالک دو جہاں۔ خدایا تو ہے مالک دو جہاں، ہر ایک شے سے ہے تیری قدرت آیاں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو دونوں جہان کا مالک ہے۔ دونوں جہان سے مراد کون ہے؟ ایک یہ دنیا جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہزار سال سے یہ دنیا چلتی آ رہی ہے، اور دوسری دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جہاں ہم سب کو مرنے کے بعد جانا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم سب کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اور ہم سب کا فیصلہ ہونا ہے، جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ تو یہ دونوں دنیا مراد ہے۔ ہر ایک شے سے ہے تیری قدرت آیاں۔ ہم دنیا میں چاند، سورج، زمین، آسمان، جنوں، بشر، ہر چیز میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت آیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھ کو دیکھ لیں، ہم اپنے کان کو دیکھیں، ہم اپنے پارٹس آف باڈی کو دیکھیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت آیاں اور بیاں ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی زیادہ ایکسپلین اور زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہی دونوں عالم کا مختار ہے، سبھی کو کرم تیرا درکار ہے۔ اللہ پاک کو نہ تو دنیا میں کسی بھی فیصلے کے لیے کسی کا محتاج ہے، اور نہ آخرت میں کسی چیز کا محتاج ہوگا۔ وہ یہاں بھی خود ہی فیصلہ کرتا ہے اور وہاں بھی خود ہی فیصلہ کرے گا۔ تیسرے شعر میں بتایا گیا ہے، تیری ذات ہے پاک پروردگار، تیری رحمتوں کا نہیں کچھ شمار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، پوتر ہے، وہ کسی طرح کے عیب سے خالی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تیری رحمتوں کا نہیں کچھ شمار، اللہ کی رحمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، انکاؤنٹیبل اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں۔ ہم آسمان سے، زمین سے یا کہیں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، گنتی نہیں کر سکتے ہیں۔ تیرا نام لیتے ہیں شمس و قمر، تجھے یاد کرتے ہیں سنگ و شجر۔ اللہ تعالیٰ کا نام شمس و قمر، شمس کے معنی سورج، قمر کے معنی چاند، یہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو ہماری سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے کہ اللہ پاک کا نام یہ کیسے لیتے ہیں۔ تجھے یاد کرتے ہیں سنگ و شجر، یہ سنگ کے معنی پتھر، شجر کے معنی درخت،
پیڑ پودے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی لینگویج میں، اپنے اپنے بھاشاؤں میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ستاروں کو بھی دی ہے تو نے چمک، تیرے حکم سے رعد میں ہے کڑک۔ ستاروں کو چمک کس نے دیا؟ یہ سورج کی روشنی جو نکلتی ہے، اس کو روشنی کس نے دی؟ بارش کے اندر، بادل کے اندر وہ بارش کے قطرے کس نے دیے؟ یہ سب اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، اللہ پاک نے ہی دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ستاروں کو بھی دی ہے تو نے چمک، تیرے حکم سے رعد میں ہے کڑک۔ رعد کا معنی بجلی، بجلی جو کڑکتی ہے اس کے اندر آواز کس نے دی؟ یہ چمک کس نے دی؟ یقیناً اللہ پاک نے دی ہے، اور یہ ہر شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ پاک ہی کرتے ہیں، چاہے الگ الگ بھاشاؤں میں، الگ الگ لینگویج میں، الگ الگ زبانوں میں، لیکن ایٹ لاسٹ اللہ کی تعریف کرنے پر پوری دنیا مجبور ہے۔ تو کرتا ہے بندوں پہ لطف و کرم، مٹاتا ہے تو سب کے رنج و عالم۔ تو بندوں پہ کتنا لطف و کرم کرتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم صبح سے شام تک گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کتنی عام ہے کہ تو پھر بھی ہمیں کھلاتا ہے، تو پھر بھی ہمیں پلاتا ہے۔ تو ہمارے لیے راتوں کو بنایا تاکہ ہم آرام سے سوچ سکے، تو نے صبح ہوتے ہی سورج کو نکال دیا تاکہ ہم ذریعہ معاش کر سکے، ڈھونڈ سکے۔ اللہ پاک کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ مٹاتا ہے تو سب کے رنج و عالم۔ کوئی انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ پاک چند دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور خود اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ چنانچہ ہر انسان پریشان ہوتا ہے۔ جو کرتا ہے دل سے عبادت تیری، یہاں اس عبارت میں، یہاں پر عبارت لکھا ہوا ہے جو بالکل غلط ہے، عبادت ہونا چاہیے۔ جو کرتا ہے دل سے عبادت تیری، آپ سب اپنی اپنی کتابوں میں عبارت کے را کو دال بنا دیں اور اس کو عبادت کر دیں۔ جو کرتا ہے دل سے عبادت تیری، لگائے گلے اس کو رحمت تیری۔ جو اللہ پاک کی عبادت دل سے کرتا ہے، خلوص کے ساتھ کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے، ہماری طرح نہیں، یا جو لوگ عام طور پہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل و دماغ اس کا کہیں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایسی نماز نہیں، ایسی عبادتیں نہیں، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایسے نماز پڑھے گویا اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ایسے میں آپ کے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اس طریقے سے اگر ہم عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں گود لگائے گی۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندہ اگر تو 1 قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو ہم 10 قدم تمہاری طرف بڑھاتے ہیں، تو 10 قدم بڑھاتا ہے تو ہم 20 قدم تمہاری طرف بڑھاتے ہیں۔ تو ہم کو دل سے اللہ کی عبادتیں کرنا چاہیے، فارمیلٹیز ادا نہیں کرنا چاہیے، خانہ پورتی نہیں کرنی چاہیے۔ کرے جو نہ دل سے تیری بندگی، اس انسان کی برباد ہے زندگی۔ جو دل سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم بہت سارے لوگوں سے یہ شکایت سن رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم تو ایک زمانے سے نمازی ہیں، لیکن ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو میں آپ سے بتا دوں کہ دراصل ہماری عبادت خشوع اور خضوع نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری عبادت میں اخلاص نہیں ہے، وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ یہ بندے تو بے شک گنہگار ہیں، یہ رحمت کی تیری طلبگار ہیں۔ پھر اس لاسٹ مصرعے میں پہ لکھا ہوا ہے، در حقیقت یہ ہونا چاہیے، یہ بندے تو بے شک گنہگار ہیں، یہ رحمت کے تیری طلبگار ہیں۔ پے کو کاٹ کر کے یہ بنا دیجئے، یہ رحمت کے تیری طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اے اللہ تو ہی رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم فرما، کرم فرما۔ یہی باتیں اس مصرع کے اندر کہی گئی ہے۔ یہ بندے تو بے شک گنہگار ہے، یہ رحمت کے تیری طلبگار ہیں۔ خدایا ہماری یہ ہے التجا، ہمیں علم کی روشنی کر عطا۔ اے اللہ ہمیں آپ سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے، ہماری دعا ہے، ہماری آرزو ہیں، ہماری تمنا ہے، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ علم کی دولت سے نواز دے۔ اور چنانچہ اس کا حکم قرآن میں
سب سے پہلے اگر قرآن میں کسی چیز کا حکم دیا گیا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ لوگو اللہ کے نام سے تم علم کی طلب کرو، علم کی دعا مانگو اور علم سیکھو۔ اقرأ پڑھو، چونکہ پڑھائی ایک روشنی ہے، اور روشنی سے ڈارکنیس، اندھیرا پن ختم ہوتا ہے۔ اور اندھیرا کیا ہے؟ یہ برائیاں، یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ سب روشنی، اور روشنی علم ہوتا ہے، علم سے ہی ختم ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب پڑھیں اور پڑھائی میں دھیان دیں۔ تیرے واسطے کچھ نہیں ہے بعید، تو چاہے تو ہو روز غم روز عید۔ اے اللہ، تیری ذات سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، کچھ بھی تیرے لیے بعید نہیں ہے۔ تو چاہے تو دن کو رات کر دے، تو چاہے تو رات کو دین کر دے، تو چاہے تو آسمان کو زمین پہ لا دے، زمین کو آسمان پہ لے جائے۔ اے اللہ، تیرے لیے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو چاہے تو گناہگاروں کو معاف کر دے، تو چاہے تو نمازیوں کو جہنم میں پھینک دے۔ اے اللہ، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہر دن عید بنا دیجئے، ہمارے لیے خوشیوں کی لہر دوڑا دیجئے۔ الہی یہی ہے میری آرزو، رہے عمر بھر تیری ہی جستجو۔ اے اللہ، ہماری دعا ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم پوری زندگی صرف آپ کا ہی جستجو کریں، آپ کو ہی ڈھونڈیں، آپ کو ہی تلاش کریں۔ ہم اپنے دن میں، ہم اپنی رات میں، ہم اپنی صبح میں، ہم اپنے شام میں، ہم اپنے کھانے میں، ہم اپنے سونے میں، ہم اپنے پینے میں، ہر جگہ آپ کو ڈھونڈیں، آپ کے احکام کی پابندی کریں، آپ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارے۔ یہی ہماری دعا ہے، یہی آرزو ہے۔ بحق علی و بحق رسول، دعائیں ہو ابراز کی بھی قبول۔ اے اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو داماد رسول ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے صدقے میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، راز جو شاعر کا تخلص ہے، اس تخلص کے ذریعے سے انہوں نے دعا کی ہے کہ اے اللہ، یعقوب حسین راز کی بھی یہی دعا ہے کہ ہماری یہ دعا جو اس سبق میں کی گئی ہیں، اس کو دعا قبول کر لی جائے، اور ہم سب کو نیک اور صالح بنا دی جائے۔